تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اللہ کے پاس چلا گیا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھنا یا آپ سے ملاقات کرنا اتنا بڑا شرف ہے اور اتنی بڑی سعادت ہے کہ وہ شخص جس نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زیارت یا آپ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کر لی، اس شرف صحبت اور رفاقت نبوی کی وجہ سے اس کے ایمان میں اس قدر اضافہ ہو جاتا ہے کہ خود آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے تو میرے صحابی نے ہاتھ بھر کے جو اللہ کی راہ میں دیا ہو اس کے برابر یا اس کے نصف کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ کے نام میں اللہ رب العزت نے ان صحابہ کا مقام اور رکھا جو فتح مکہ میں شامل تھے۔ ان میں سے جو بیعت رضوان میں شامل تھے ان کا مقام ان سے بھی بلندتر ہے، اور ان میں سے جو غزوہ بدر میں تھے ان کا مقام ان سے بھی بہت افضل اور اعلیٰ ہے، برتر ہے۔
اور غزوہ بدر کے صحابہ میں سے جو السابقون الاولون بہت ہی ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے تھے، ان کا مقام اور بھی زیادہ ہے۔ پھر عشرہ مبشرہ کا ایک اپنا مقام ہے، اور ان میں سے خلفائے راشدین کا مقام باقی تمام صحابہ سے بڑھ کر ہے۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو تھامے رکھنا اور خلفائے راشدین کی سنت کو تھامے رکھنا۔ خلفائے راشدین میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چار عظیم صحابہ کرام۔ روزانہ انشاءاللہ چاروں خلفاء میں سے ایک ایک خلیفہ کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یقیناً اس میں ان کی زندگی کا احاطہ ممکن نہیں، ان کی تمام خدمات کا بھی احاطہ ممکن نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صرف جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر کم از کم کو ایک ہفتہ 10 دن کا علیحدہ کورس، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال پر ہفتہ 10 دن کی علیحدہ ورکشاپ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی، وہ بھی اسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس لیے ابتداءً ہی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 4 دنوں میں تو ہم صرف ان کا ایک سرسری تعارف ہی کروا سکتے ہیں۔ ضرورت اس صبر کی ہے کہ ایک ایک صحابی کی زندگی کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے مستقل وقت نکالا جائے، اور مستقلاً اس کے لیے علیحدہ سے ورکشاپ کا بھی انعقاد کیا جائے۔ آئیے آج کے اس پہلے لیکچر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر ہے۔ چھٹی پشت پہ جا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا نسب نامہ مل جاتا ہے، یعنی خاندان ایک ہو جاتا ہے۔ 6 نسلیں پیچھے جاتی۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ ساتھ بہت ہی پیارے پیارے ان کے کچھ القاب بھی ہیں۔ ان میں سے ایک لقب معروف عتیق ہے۔ جناب ابوبکر کنیت ہوئی، نام عبداللہ، اور جو ان کے القاب ہیں ان میں ایک لقب ہے عتیق۔ عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد کردہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان سے کہا تھا، انت عتیق اللہ من النار، ابوبکر آپ کو اللہ نے ہمیشہ سے جہنم سے آزاد کیا ہوا ہے۔ یہ اصل آزادی۔
کہ انسان کو جہنم سے آزادی مل جائے۔ تو اس معنی میں ان کا لقب ہے عتیق اللہ۔ بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ عتیق کا معنی خوبصورت بھی ہوتا ہے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، اس لیے بھی ان کو عتیق کہا جاتا تھا۔ عتیق کا ایک اور مفہوم بعض مورخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ محترمہ تھی، جو بھی ان کا بیٹا پیدا ہوتا فوت ہو جاتا تھا، تو جب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ نے ان کو اٹھایا، قبلہ کی طرف منہ کیا، آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ سے کہا اللہم ان ھذا عتیقک من الموت، یا اللہ میرے اس بیٹے کو موت سے آزاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا، تو اس وجہ سے بھی ان کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اور ساری وجوہات جمع بھی ہو سکتی، خوبصورت بھی تھے، والدہ کی دعا بھی قبول ہوئی تھی، جہنم سے آزاد بھی تھے، اس وجہ سے ان کو عتیق کہا جاتا ہے۔ نحیف و نزار چہرہ تھا، دبلا پتلا بدن تھا، لمبا ان کا قد تھا، اور چہرہ بالکل سفید اور کچھ سرخی والا، اعلیٰ درجے کے نقش و نگار اللہ رب العالمین نے اس عظیم ہستی کو دے رکھے تھے۔ ان کا ایک دوسرا لقب صدیق بھی ہے۔ صدیق صدیق اگر غور کیا جائے تو ایک ایمان کا بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے، صدیقیت کا مرتبہ، کہ جس میں انسان سچ کو دل کی اتنی گہرائی اور خلوص کے ساتھ مانتا ہے کہ اس کے دل میں صداقت ہی صداقت ہوتی ہے۔ اور صدیق کا یہ لقب خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو عطا کیا تھا۔ احد پہاڑ پہ آپ کھڑے ہوئے تھے، وہ حرکت کرنے لگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اثبت احد، احد رک جائے، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے ہوئے۔ تو نبی آپ خود تھے، صدیق جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دو شہید حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جہاں اس سے ان تینوں صحابہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، وہاں نبوت کی ایک نشانی بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے اتنے سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جناب عمر اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو مظلومانہ شہید کیا جائے گا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صدیق اس وجہ سے بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جب اللہ نے معراج اور اسراء کی نعمت سے نوازا، نبی علیہ السلام نے اس کی اطلاع دی، تو جیسے ہی آپ نے اطلاع دی، ایمان بڑی عظیم چیز ہوتی ہے۔ سب لوگ ہر پیغمبر کی بات کو نہیں مانتے، بعض شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بعض کچھ کو مانتے ہیں، کچھ کے ماننے میں تذبذب میں رہتے ہیں۔ صدیق کو اللہ رب العزت نے اور ہی ایمان دیا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اطلاع دی، بہت سارے لوگ
مرتد ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آپ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی پہنچے فلسطین میں، فلسطین سے پھر آپ پہلے آسمان پہ چلے گئے، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے ایک ہی رات کے اندر واپس بھی آ گئے۔ بہت سارے کمزور لوگ کلمہ ہی چھوڑ گئے، مرتد ہو گئے۔ تو جو وہ مرتدین تھے ان میں سے کچھ لوگ پھر دوڑے دوڑے جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وہ آپ کا ساتھی جو کہتا ہے سنے آپ نے؟ پوچھا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ راتوں رات بیت المقدس کی سیر کر کے واپس آئے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بس ایک سوال کیا، واقعتاً انہوں نے کہا ہے؟ جی انہوں نے کہا ہے۔ لَإِن قَالَ ذَلِكَ فَقَدْ صَدَقَ، اگر امام کائنات نے کہا ہے، میرے ساتھی اور میرے محبوب نے کہا ہے، تو میں مانتا ہوں کہ اس نے تو پھر سچی کہا۔ تو وہ کہنے لگے اس کو بھی مانتے ہو؟ راتوں رات بیت المقدس، صبح ہونے سے پہلے مکہ میں واپس، اس کو بھی مانتے ہو؟ جناب صدیق کا ایمان تازہ کر دینے والا جواب ہے۔ آج ہمیں ایسے ایمان کی ضرورت ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انی لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة۔ تم یہ کہتے ہو کہ میں اس کو کیسے مان رہا ہوں کہ مکہ سے بیت المقدس راتوں رات واپس کیسے آ گئے، میں تو اس سے بھی آگے مانتا ہوں کہ عرشوں سے فرشتہ آتا ہے، فرش کے اوپر اس کے سینے پہ صبح کے ایک حصے میں وہی نازل کر کے واپس بھی چلا جاتا ہے۔ جب میں نے اس کو مان لیا ہے تو یہ تو اس سے آسان معاملہ ہے۔ جب میں روزانہ یہ تو میرے سامنے ہو رہا ہے اور میں اس وحی کو مان رہا ہوں کہ ساتویں آسمان سے عرش معلیٰ سے رب کریم سے وحی اس کے پاس آتی ہے، صبح کے کچھ حصے میں، شام کے کچھ حصے میں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیسا شعوری ایمان تھا، اور تصدیق اور ایمان کی کس کیفیت کے اوپر وہ فائز تھے۔ تو اس لیے بھی ان کو صدیق کہا گیا کہ انتہائی اعلیٰ درجے پہ رہ کے صداقت کو ماننے والے، اللہ کے پیغمبر کی تصدیق کرنے والے، اور آپ کی ہر بات کو صدق کے دل کے ساتھ ماننے والے۔ امت کا اتفاق ہے کہ جب الصدیق کہا جائے گا تو اس سے مراد جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کا ایک تیسرا لقب ہے اور یہ بہت ہی پیارا لقب ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے جناب ابوبکر کی کہ ان کو لقب ملا ہے۔ ویسے تو تمام صحابہ کو ہی اصحاب یا صحابہ کہا جاتا ہے، لیکن الصاحب کہا جائے نا جب خاص ساتھی، خاص ساتھی، تو اس سے مراد صرف جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ لقب الصاحب والا اللہ نے بھی آپ کو دیا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آپ کو دیا۔ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کھانا،
بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور بھی ان کے القاب ہیں، ان کو ہم اسکپ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان دور جاہلیت ہی سے ایک بڑا معزز اور عرب قبائل میں سے بڑا ہی قابل احترام خاندان تھا۔ ان کے والد کا نام عثمان ابن عامر تھا، ابو قحافہ ان کو کہا جاتا تھا۔ بہت بعد میں وہ اسلام لائے، اور ان کی والدہ محترمہ سلمہ بنت صخر تھی۔ یہ مکی دور میں ہی اسلام لے آئی تھی، جلد ہی اسلام لے آئی تھی۔ اس سے بھی آپ اندازہ کیجئے جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد اپنے گھر میں کیسی مشقت اور کیسی تکلیفوں کا سامنا کیا ہوگا۔ باپ ہے تو دین کا دشمن ہے، والدہ ہے تو وہ بھی اسلام پر نہیں ہے، اور جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا میں تو اس حوالے سے کافی صعوبت اور کافی پریشانی بھی رہی۔ اس کا اندازہ آپ کو آئندہ کچھ واقعات سے ہو جائے گا۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 ازواج مطہرات تھیں، 4 ان کی بیویاں تھیں، اور ان سے اللہ رب العزت نے ان کو اولاد سے بھی نوازا ہوا تھا، جن میں سے زیادہ معروف کا صرف میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ ایک تو ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر تھے، ایک ان کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر تھی، حضرت عائشہ سے بڑی تھی، اور ایک ان کی صاحبزادی ماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں خصوصاً تابعین جب بھی ماں جی کے بارے میں بات کرتے تو امام شعبی کہتے ہیں کہ مجھے امام مسروق روایت بیان کرتے تو امام مسروق ماں جی عائشہ کے براہ راست شاگرد اور ان سے احادیث بیان کرنے والے تھے، تو امام مسروق یوں بیان کرتے: حدثتنی الصدیقہ بنت الصدیق المبرأة حبیبۃ حبیب اللہ، مجھے یہ حدیث عثمان نے بیان کی ہے، جن کو صدیقہ کہا جاتا ہے، جو صدیق کی بیٹی ہیں، جن کی پاک دامنی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور جو اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہے۔ اس طرح سے وہ سند بیان کیا کرتا تھا۔ اللہ دور جاہلیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے ایک عظیم اخلاق کے اوپر فائز کیا تھا، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح کی عادات صفات اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، اس سے بہت ملتی جلتی عادات جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اس کا اندازہ یہاں سے کیجئے کہ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دور جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا، اس نے شراب پی ہوئی تھی، اور شراب کے نشے کے اندر مت اس کی ماری ہوئی، اچھا بھلا آدمی تھا، لیکن نشے کی وجہ سے اس کا ایک ہاتھ گندگی میں تھا، اور نشے کے اندر ہی وہ اپنی ناک کے پاس لے کے جاتا، اس کو سمیل بھی آتی تھی، پھر ادھر کرتا پھر ادھر کرتا۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو کہا
کہ صدیق، اگر تو اپنی مروت اور اپنی شرافت اور اپنی نفاست کو قائم رکھنا چاہتا ہے تو ایسی گندی چیز کے قریب کبھی نہ جانا جو انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے۔ تو جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دور جاہلیت میں بھی کبھی شراب کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا تھا۔ دور جاہلیت میں جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بت کو کبھی سجدہ نہیں کیا۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دور جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دور جاہلیت کے اندر کبھی فحاشی اور بے حیائی کے قریب نہیں گئے، فطری طور پر نہیں۔ جیسے انسان کے اندر فطرت ہی اللہ نے ایسی رکھی ہوتی ہے، جس میں نفاست ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے اور اعلیٰ قسم کے اخلاق پائے جاتے ہیں۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خاندان تھا، دور جاہلیت میں مختلف عرب خاندانوں کے پاس مختلف ذمہ داریاں تھیں۔ جو معزز قسم کے خاندان تھے ان کو انہوں نے اسی حساب سے ذمہ داریاں دے رکھی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو چچا تھے جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خاندان کے پاس یہ ذمہ داری تھی حاجیوں کو پانی پلانا۔ سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو جناب امیر معاویہ کے والد محترم ہیں، ان کے خاندان کے پاس جنگ کی اور خصوصاً جنگوں میں جو جھنڈا بردار ہوتے ہیں، یہ ان کے پاس قیادت اور لیڈرشپ تھی۔ اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن طلحہ، اس کے خاندان کے پاس مشورہ اور اس طرح کی کچھ ذمہ داریاں تھیں۔ اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا، کوئی قتل ہو جاتا تو اس کی دیت کا فیصلہ اور اس طرح کے معاملات، ان کی ذمہ داریاں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ بھی تھی کہ دور جاہلیت کے اندر سے ہی جس بندے کے پاس جو خوبیاں تھیں وہ ساری اسلام کے اندر آگے جمع ہوئی تھی۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور بڑا علم جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ قریش کے خاندانوں کا علم ان کے پاس بہت زیادہ تھا۔ ہر خاندان کو جانتے تھے، ان کی نسلوں کو جانتے تھے، ان کی صفات کو جانتے تھے، ان کے عادات کو جانتے تھے۔ اور دور جاہلیت ہی سے کاروبار میں بھی ان کا اچھا خاصا بزنس تھا، اور جو یہ کاروبار کرتے تھے آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا تھا۔ دور جاہلیت میں شام کی طرف انہوں نے سفر کیے تجارت کے لیے، اور مختلف علاقوں کے انہوں نے تجارت کے لیے سفر کیے۔ 40,000 درہم دور جاہلیت میں بھی ان کی عام دنوں میں مالیت ہوتی تھی۔ اور جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، دور جاہلیت میں بھی ان کی سخاوت، ان کا دسترخوان، ان کی ہمدردی، غریبوں کے ساتھ تعاون اس وقت بھی معروف اور مشہور تھا۔ اور ایسا معروف و مشہور تھا کہ عرب لوگ سارے ہی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے خاندانی شرافت کی وجہ سے، سخاوت کی وجہ سے اور غریبوں کی ہمدردی کی وجہ سے دور جاہلیت ہی میں محبت کرتے تھے۔ ان کو بہت زیادہ پیار کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ اب آپ کے سامنے ایک ایسی مماثلت رکھنا چاہتا ہوں، مشابہت رکھنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات میں کیسی مماثلت تھی۔ ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب اللہ کے نبی علیہ السلام پہلی وحی کے بعد آئے تو ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا
إنك لتصل الرحم وتحمل الكلم وتكسب المعلوم وتعين على نوائب الحق كلا والله لا يخزيك الله أبدا. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، تحمل الکل، بوجھ اٹھاتے ہیں دوسروں کا، وتکسب المعدوم، جو غریب لوگ ہیں اپنی کمائی ان پہ لگا دیتے ہیں، یا جو کسی کو کہیں سے نہیں ملتا آپ وہ بھی دے دیتے ہیں، نایاب چیزیں بھی اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی راہ میں آپ دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ آپ ذرا بول کے جواب دیں گے۔ ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس کے بارے میں کہا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جب بہت زیادہ مکہ میں حالات کٹھن ہو گئے اور آپ نے حبشہ میں ہجرت کی اجازت دے دی، تو جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کے سفر پہ روانہ ہو۔ مکہ مکرمہ سے بہت دور ایک علاقہ ہے برق الغیمات، تقریباً 550 کلومیٹر دور ہے۔ آج بھی البرق کے نام سے وہ علاقہ جانا جاتا ہے، اور وہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب مسجد بھی موجود ہے، سعودی عرب۔ تو تقریباً 550 کلومیٹر سفر جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے طے کر لیا۔ برق الغیمات پہنچے۔ جب برق الغیمات پہنچے تو وہاں کا جو سردار تھا جناب ابوبکر کو جانتا تھا، کہا ابوبکر خیریت ہے؟ کہا بس مکہ والوں نے نکال دیا، تکلیفیں اتنی دی ہیں کہ میں وہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا ابوبکر مثلک لا یخرج ولا یخرج، تیرے جیسے بندے کو اپنا علاقہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور تیرے جیسے بندے کو علاقے والوں کو قدر کرنی چاہیے، اور آپ جیسے کو نکالنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس نے کہا ابن الدغینہ نے، انک لتصل الرحم وتحمل الکلم وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ ابوبکر، آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ حق میں مدد کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کے کام آنے والے ہیں۔ اب ماں جی خدیجہ نے مکہ میں جو تبصرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کیا ہے، 550 کلومیٹر کے فاصلے میں رہنے والے ایک کافر سردار نے، جس کا اسلامی لحاظ سے نہ یہاں تعلق ہے نہ یہاں رابطہ ہے، وہی عادتیں اور وہی صفات جناب ابوبکر کی بیان کی ہے کہ ابوبکر، آپ رشتوں کو جوڑنے والے، بوجھ کو اٹھانے والے، غریبوں کے کام آنے والے، حق کی راہوں میں مدد کرنے والے، آپ جیسے بندے کو علاقے کے لوگوں کو سنبھالنا چاہیے تھا، نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ میں نہیں تمہیں جانے دوں گا، میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ وہ ساتھ لے کے مکہ واپس آئے۔ تو یہاں ایک تو آپ اس چیز پہ غور کیجئے کہ جو صفات اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیان کی ماں جی خدیجہ نے، وہی صفات 550 کلومیٹر فاصلے پہ رہنے والے ایک شخص نے جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت میں کیسے نبی علیہ السلام والی صفات دور جاہلیت ہی میں پائی جاتی تھی۔ اور صحابہ میں سے بھی یہ واحد صحابی تھے جو بڑی عمر کے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 2 سال چھوٹے تھے۔ مدینہ منورہ میں جب صحابہ نے ہجرت کی ہے تو تاریخی روایات میں بتاتی ہیں کہ سب کی داڑیاں کالی تھیں،
صرف جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے چند ایک بار جن کے ان میں کچھ سفیدی نظر آ رہی تھی. تو جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات سے بہت ہی زیادہ ملتی جلتی تھی. اس لیے ان کا تعلق، ان کی مماثلت، ان کی رفاقت دور جاہلیت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت زیادہ تھی. اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت کی عظیم نعمت اور احسان کے ساتھ نوازا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا تھوڑا اور آگے تشریف لے آئے تاکہ پیچھے آنے والے بھائیوں کو جگہ مل جائے. اہلاً و سہلاً، آپ سب کا اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. اللہ اکبر. جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یوں محسوس ہوتا ہے اس پہ ہم نے بہت کم غور کیا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ غور کریں گے آپ کے سامنے حقائق کھلتے جائیں. انسان کی فطرت میں توحید ہے، شرک نہیں ہے. شرک ماحول کی وجہ سے وہ سیکھتا ہے، وگرنہ انسان فطرتاً ایک اللہ کو ماننے والا ہے. دور جاہلیت میں جبکہ خانہ کعبہ کے اندر بھی سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم کسی بت کو سجدہ نہیں کرتے. ان میں سب سے پہلے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ہیں، ان میں جناب ابوبکر بھی تھے، ان میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان میں اور بھی متعدد لوگ تھے. یعنی ایک اچھا خاصا گروپ تھا ان لوگوں کا جو اس دور میں بھی بدھ کو سجدہ نہیں کرتے تھے. کہتے تھے کائنات کا ایک خالق ہے، کائنات کا ایک مالک ہے، اس کو سجدہ کرنا چاہیے، لیکن اس کی عبادت کیسے کرنی ہے یہ نہیں جانتے تھے. البتہ شرک سے، بتوں کی پوجا سے نفرت کرتے تھے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے دل میں حق کی تلاش تو موجود تھی، حق کی تڑپ تو موجود تھی، اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کے اندر جذبہ تو موجود تھا. تو جناب صدیق بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو پہلے ہی حق کی تلاش میں تھے، جو پہلے ہی مانتے تھے کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کی عبادت ہونی چاہیے اور بتوں کی پوجا نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنے اس دوست سے یہ ذکر کیا کہ فرشتہ میرے پاس آیا ہے، اس نے مجھے یہ پیغام دیا ہے اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، اللہ نے مجھے اپنا آخری نبی بنایا ہے، ایک لمحہ بھی سوچے بغیر جناب صدیق نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں. اس لیے ہمارا اہل سنہ کا اس پہ اجماع پایا جاتا ہے کہ کثرت کے حساب سے کہ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، اسلام قبول کرنے والے ہیں. بہت کم علماء ہیں جنہوں نے اس اجماع سے اختلاف بھی کیا، اور بعض نے کہا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں. اور بھی اقوال موجود ہیں. امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے فتح الباری میں بہت خوبصورت تطبیق دی کہ مردوں میں سے ظاہر ہے اس وقت اسلام کو ایک بڑی شخصیت کی جو باقاعدہ جس کا عرب معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ایک نام ہو اور مقام ہو اور خدمات ہو، اس لحاظ سے مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے
جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اسلام قبول کیا تو پھر وہ ہماری طرح نہیں تھے، پھر ان کا جینا، اٹھنا، چلنا، پھرنا سب کچھ اسلام کے لیے ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی سیرت سے بڑے بڑے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان پہ محنت کی، اپنے خاندان کو اس دین کی طرف بلایا۔ تو آپ کی بیٹیوں نے اسلام قبول کیا، سیدہ اسماء نے قبول کیا، ماں جی عائشہ نے اسلام قبول کیا، آپ کے بیٹے عبداللہ نے اسلام قبول کیا، آپ کی بیوی ام رومان نے اسلام قبول کیا، آپ کا خادم تھا عامر، اس نے اسلام قبول کیا۔ اور صرف اسلام قبول ہی نہیں کیا، اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسلام لانے کے فوراً بعد خود بھی جناب صدیق نے اسلام قبول کیا اور پورے خاندان کو اللہ کے پیغمبر کی خدمت پر بھی لگا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ آپ کو آگے آگے محسوس ہوتا جائے گا۔ پھر انہوں نے اپنے دوست احباب میں اسلام کی دعوت شروع کی۔ اور یہ یاد رکھیے، میں بار بار عرض کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے بھی کہ جو دعوت کا کام ہے یہ جلسوں سے، پروگراموں سے اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا انفرادی ملاقاتوں سے ہوتا ہے۔ انفرادی ملاقات دعوت کا وہ طریقہ ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں۔ اب ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ پروگرام ہوگا، جلسہ ہوگا، کانفرنس ہوگی تو ٹھیک ہے، علماء آئیں گے، دین کی دعوت دیں گے۔ نہیں، یہ ہر مسلمان اپنے دوست کو دین کی بات پہنچائے، انفرادی ملاقات کے اندر دین کی بات پہنچائے۔ اب یہاں کوئی جلسہ نہیں رکھا گیا تھا، کوئی کانفرنس نہیں تھی، خاندان میں ایک ایک فرد پہ آپ محنت کر رہے تھے۔ پھر انفرادی طور پہ جتنے بھی جاننے والے دوست احباب تھے ان کے اوپر محنت کی، اور آپ حیران ہوں گے کہ پہلے پہلے جو اسلام لانے والے لوگ ہیں اور ان میں سے جو عشرہ مبشرہ ہیں، 10 صحابہ جن کو خصوصی طور پہ جنت کی بشارت دی گئی، ان میں سے اکثر وہ تھے جو جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ جنہوں نے اسلام کو۔ جناب زبیر آپ نے دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جناب عثمان ابن عفان آپ نے دعوت دی، تاجر تھے، کاروباری تھے، وہ بھی کاروباری تھے، کاروباری لنکس تھے، ان کاروباری لنکس کو دین کے لیے استعمال کیا، ان کو دین کی دعوت دی۔ جناب طلحہ بن عبید اللہ ان کی دعوت پہ اسلام لائے، جناب سعد بن ابی وقاص ان کی دعوت پہ اسلام لائے، جن کے جنازے میں 70,000 لوگ شامل، فرشتے شامل ہوئے آسمانوں سے، وہ ان کی دعوت پہ اسلام لائے۔ عثمان ابن مظعون ان کی دعوت پہ اسلام لائے، ابو عبیدہ بن جراح ان کے دوستوں میں تھے، ان کی دعوت پہ اسلام لائے، عبد الرحمن ابن عوف ان کی دعوت پہ اسلام لائے، ابو سلمہ بن عبد الاسد ان کی دعوت پہ اسلام لائے۔ اور ارقم چھوٹی سی عمر کے صحابی ہیں، تو مشکل 13-14 سال ان کی عمر ہوگی۔ نہ صرف یہ کہ اسلام لائے، اللہ نے ان کو کھلی حویلی دی ہوئی تھی۔ جناب ارقم نے اسلام قبول کیا اور کہا جناب ابوبکر اب یہ ارقم کا گھر نہیں، اب یہ دین کی دعوت کا گھر ہو جائے گا۔ میرے گھر میں آپ میٹنگ کیا کریں، یہاں مشورے کیا کریں، یہاں وہ خاص بات کرنی ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو میرے گھر میں بلا لیا کریں، اور میں بڑے ہی درد دل کے ساتھ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بس لوگوں کو روکنا جانتے ہیں، خود کام کرنا نہیں جانتے، روکتے رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بس شاید روکنا ہی دین ہے۔ ٹھیک ہے، بدعات سے، شرک سے روکنا بھی دین ہے، لیکن کچھ کرنا بھی تو چاہیے، کچھ کرنا بھی تو چاہیے۔ آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ اور دعوت فکر ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں، ڈرائنگ روم میں یا بیڈ روم میں کبھی دعوت رکھی ہو صرف اس لیے کہ میرے چند دوست ہیں اور پاس چلے، آپ خود نہیں دے سکتے، کسی استاد کو بلا لیا ہو کہ ان کو آپ نے نماز کی تبلیغ کرنی ہے۔ دین جب دل میں اترتا ہے اور اسلام جب
سینے کے اندر گھر کر لیتا ہے، پھر اس بندے کی تڑپ بن جاتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا رہوں۔ تو جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادی دعوت سے اتنی بڑی بڑی ہستیاں مسلمان ہوئی۔ جناب عثمان جیسا ایک کاروباری بندہ، جب اس نے جناب بکر صدیق کی دعوت پہ اسلام قبول کیا ہے تو حضرت صدیق کا اکاؤنٹ ڈبل ٹریپل کہاں تک پہنچ گیا ہوگا۔ تو بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کے بعد سب سے پہلے اگر کسی نے خطبہ دیا ہے، تقریر کی ہے اللہ کے دین کے لیے، تو وہ بھی جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کے اندر جوش ایسا پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جب 40 کے قریب ہو گئے، 40 تقریباً، دعوت دی، سب رابطے میں تھے، پتہ چل گیا کہ اب 40 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے پیارے نبی، اب ہم کھل کے کام کریں، کب تک چھپتے رہیں گے، چھپتے رہیں گے، چھپتے رہیں گے۔ ابھی تک دعوت خفیہ ہو رہی تھی، جناب ارقم کے گھر میں، انفرادی ملاقاتوں میں، کہلے کب تک ہم چھپتے رہیں گے، کھل کے ذرا اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ابوبکر ابھی تعداد تھوڑی ہے، ابھی کچھ اور مجھے نہیں، کھل کے ذرا بات کریں، آپ اجازت تو دیں۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ انہوں نے مشورہ کیا، ہم خانہ کعبہ میں جائیں گے اور خانہ کعبہ کے اندر جتنے بھی یہ 30-40 لوگ ہیں مختلف جگہوں پہ بیٹھ جائیں گے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوں گے، اور سب سے پہلے میں گفتگو کروں گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی پیغمبر کی موجودگی میں المسجد الحرام کے اندر، اس لیے نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر ہے گفتگو تو آپ ہی کرتے، لیکن یہ اندازہ تھا جب بھی قربانی کا موقع آتا جناب ابوبکر سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ اندازہ تھا کہ پہلی دفعہ بات ہوگی تو مشرکین مکہ خانہ کعبہ کے اندر کیا کریں گے۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، لا الہ الا اللہ کی جیسے ہی دعوت دی، سارے مشرکین مسجد حرام کے اندر ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تابڑ توڑ مارنے لگے، اور مارنے کے انداز بھی بڑے مختلف ہیں۔ جس کے ہاتھ میں جوتا آیا اس نے جوتا مارا، جس کے ہاتھ میں عصا تھا اس نے عصا مارا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا مکوں سے مارا، لاتوں سے مارا، جیسے جیسے بھی مار سکتا تھا مارتے رہے، مارتے رہے، مارتے رہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں کے پاس وہ جوتے تھے جس کے نیچے خطرناک قسم کی لکڑی کی یا دوسری چیزیں لگی ہوئی تھی، ان کے ساتھ بھی مارا۔ عتبہ بن ربیعہ کا اسپیشلی اس قسم کا جوتا تھا، تو اس نے اتنی شدت کے ساتھ مارا، اتنی شدت کے ساتھ مارا کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو لہان ہو گئے، حتیٰ کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ناک کہاں پہ اور آنکھیں کہاں پہ ہیں، خون خون ہی خون، اور بے ہوشی سے نیچے گر پڑے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگوں کو پتہ چلا تو یوں ان کو لگا جیسا کہ وفات پا گئے، تو ان کے خاندان کے لوگ آئے، برادری کی بنیاد پہ وہ ایک دوسرے کی لازمی حمایت کرتے تھے۔ جب برادری کا مسئلہ آتا تھا پھر وہ مذہب کو بھی نہیں دیکھتے تھے، پہلے یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے خاندان کا بندہ ہے اور اس کو اتنا مارا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارا بندہ مر گیا تو ہم عتبہ کو ماریں گے، اس کو قتل کر دیں گے۔ تو جناب ابوبکر کو انہوں نے اٹھایا، اٹھا کے باہر لے کے آئے، شام تک جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بولنے کی کوئی ہمت نہیں تھی۔ شام کے وقت
ہوش آیا تو سب سے پہلا جو جملہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا وہ یہ تھا کہ میرے پیارے نبی کا کیا حال ہے۔ وہ سارے پھر باتیں کریں، یہ دیکھو اس کو پھر اس کی فکر ہے، اس کی اپنی جان پہ پڑی ہے، ہم اس کو اٹھا کے لائیں اور یہ پھر کہتا ہے میرے پیارے نبی کا کیا حال ہے۔ انہوں نے جناب صدیق کی ماں کو بلایا، کہا آپ بھی اب اس کا خیال کریں، جو اس کو کھلانا ہے کھلائیں، پلانا ہے پلانا۔ تو جب سارے چلے گئے تو ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا بیٹا کھاؤ، بیٹا کچھ پی لو۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا میرے پیارے نبی کا کیا حال ہے، بیٹا کچھ کھا تو لو، کچھ پی تو لو، مجھے نہیں پتا ان کا کیا حال ہے کیا نہیں ہے۔ کہا ماں جی نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا، پہلے پتہ کر کے آئیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا، میرے پیارے نبی کا کیا حال ہے۔ وہ ام جمیل ہے، ان کے گھر جا کے پتہ کر کے آئیں۔ اور ام جمیل یہ حضرت عمر کی بہن تھی، یہ اسلام قبول کر چکی تھی، مسلمان تھی۔ تو جناب صدیق کو پتا تھا وہ ہماری مسلمان بہن ہے، اسے پتا ہوگا اللہ کے پیارے نبی کا۔ تو ان کی والدہ ام جمیل کے پاس گئی تو ام جمیل سے کہا کہ ام جمیل میرا بیٹا ابو بکر پوچھ رہا ہے کہ عبداللہ بن محمد بن عبداللہ کا کیا حال ہے۔ تو ام جمیل ڈر گئی کہ پتہ نہیں یہ جاسوسی کرنے آئی ہے۔ تو انہوں نے اپنے اسلام کو چھپا کے کہا مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتی ابو بکر کو، مجھے نہیں پتا اللہ کے نبی کا کیا حال ہے، اگر تم لازمی پوچھنا چاہتی ہو تو مجھے اپنے بیٹے کے پاس لے جاؤ۔ تو اس نے کہا چلو آؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ وہ ساتھ آئی، جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے پڑے تھے۔ ام جمیل قریب ہو کے اونچی آواز سے رونے لگ گئی، کہنے لگی آپ جیسے معزز انسان کا لوگوں نے یہ حال کر دیا ہے، یہ اتنے کافر اور فاسق لوگ ہیں، اللہ ان سے انتقام لے گا۔ اور جناب صدیق پھر کہہ رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ وہ کان کے پاس وہ کہتی ہے تمہاری ماں بات سن رہی ہے، کیونکہ ان کی والدہ نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کہ لیں کوئی بات نہیں، بتاؤ تو صحیح میرے پیارے نبی کا کیا حال ہے۔ کہا خیریت سے ہے، ٹھیک ہے۔ پوچھا کہاں پہ ہے، کہا دار ارقم میں ہے۔ کہا جب تک میں اللہ کے پیارے نبی کا دیدار نہیں کر لوں گا کچھ کھاؤں گا نہیں اور پیوں گا نہیں۔ حتیٰ کہ ان کی ماں مجبور ہو گئی۔ پھر یہ دونوں خواتین ان کو نبی علیہ السلام کے پاس لے گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا، آپ علیہ السلام نے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا اور سارے مسلمانوں نے آپ سے محبت کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل تو ویسے ہی بہت زیادہ نرم تھا، بہت ہی زیادہ نرم تھا۔ اس موقع پہ پھر جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے پیارے نبی، میری والدہ میرا بڑا خیال کرتی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ اسلام کی نعمت دیتے ہیں، یہ مسلمان ہو جائے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ماں کی محبت اور پھر صدیق کا دل اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ سارا منظر اور چھپے ہوئے مسلمان دار ارقم کے اندر، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب بوسہ دے رہے ہوں گے اور جناب صدیق زخموں سے چور ہو گئے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے پھر ان کی ماں کو سمجھایا اور اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کو توفیق دی اور وہ بھی کلمہ پڑھ کے اسے۔ یہ اسلام کے سب سے پہلے خطیب ہیں، یہ اسلام کے سب سے پہلے داعی ہیں اللہ کے پیارے نبی کے بعد، یہ اسلام کے سب سے پہلے مبلغ ہیں، یہ اسلام کے سب سے پہلے حرم کے اندر
مکہ مکرمہ کے اندر اور المسجد الحرام کے اندر اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں اللہ کے دین کی طرف بلانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے ساتھ کچھ ایسا تعلق تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پھر پوری زندگی ان واقعات کو یاد رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو باتوں کو پوری زندگی کے لیے یاد رکھنے والے تھے، بہت ہی یاد رکھنے والے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا قدم قدم پہ یہ دفاع کرتے تھے، اور بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام جناب صدیق کا دفاع کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ تکلیف کس وقت ہوئی تھی؟ جو شدت کی آپ کی تکلیف کے موقع ہیں، ان میں سے ایک موقع یہ بھی تھا کہ جناب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے نبی علیہ السلام کی گردن کے اندر کپڑا ڈالا، اور کپڑا ڈال اس کو زور سے گھسیٹا، زور سے بل دیے۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، بھاگے بھاگے آئے اور عقبہ کو یوں کندھوں سے پکڑ کے پیچھے لیا، اور قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، کیا تم ایک بندے کی جان کے پیچھے اس وجہ سے پڑے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس وجہ سے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ وہی بات جو فرعون کے ظلم سے ڈرتے ہوئے حضرت موسیٰ پہ ایمان لانے والے ایک شخص نے خفیہ طریقے سے ایمان کو چھپاتے ہوئے کہا کہ اس وجہ سے کیوں ان کے قتل کے درپے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یہ اس کا نظریہ ہے، اور اس کی وجہ سے کیوں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہو؟ سلف صالحین پھر بعد میں کہا کرتے تھے کہ وہ جو رجل مؤمن من آل فرعون تھا، اس نے تو اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا حالات کے ڈر سے، اور یہاں ابو جہل اور ابو لہب جیسے فرعون موجود تھے، ظلم کر بھی رہے تھے، اور جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی اپنے ایمان کا اظہار کر رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی سختی کی کہ آپ علیہ السلام پر بھی غشی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ کہنے لگے کہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس موقع میں تشریف لائے، پھر یہی کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس وجہ سے ان کو مانتے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ اسی وجہ سے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال درجے کا احترام کیا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے بہادر بھی ہیں اور سب سے شجاع ہیں۔ ایک دفعہ خود جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ لیکن جانتے ہو سب سے بہادر کون ہے؟ صحابہ نے کہا جی آپ ہیں۔ یہ اپنے دور خلافت کی بات ہے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ خود خلیفہ ہیں اور اپنے دور خلافت میں کہہ رہے ہیں جانتے ہو سب سے بہادر کون ہے؟ سب نے کہا جی آپ ہیں۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں میں ہوں، اس لحاظ سے کہ جب بھی میرے مقابلے کے اندر کوئی آیا میں نے اس کو پچھاڑ کے رکھ دیا، یہ اللہ نے مجھے توفیق اور ہمت دی ہے۔ لیکن اگر یہ پوچھتے ہو نا کہ سارے صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے، تو جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مجھے وہ منظر یاد ہے، جناب علی کہنے لگے کہ جب ایک غزوے کا موقع تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری حفاظت کون کرے گا؟ آپ نے علیحدہ ایک جگہ بنائی تھی قیادت کے لیے اور پورے لشکر کو دیکھنے کے لیے، تو جناب ابوبکر کھڑے ہوئے تھے اور اکیلے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پہرہ داری کرتے رہے تھے۔
اس لیے بھی میں جناب بکر کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں. مجھے وہ منظر بھی یاد ہے کہ میں تو تب بچپن میں تھا اور میں بچوں میں ایک بچہ ہوتا تھا، اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب مشرکین مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ظلم و ستم کر رہے تھے تو اس وقت جناب ابو بکر ہی آگے بڑھے تھے اور انہوں نے اللہ کے نبی اسلام کا دفاع کیا تھا اور کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس وجہ سے مارتے ہو شخص کو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بھی جناب ابو بکر، سب سے پہلے دین کی دعوت دینے والے ابو بکر، سب سے پہلے جن کی دعوت پہ اشرا مبشرہ میں سے اکثر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے وہ بھی جناب ابو بکر، سب سے پہلے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانے والے بھی ابو بکر، سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کا دفاع کرنے والے بھی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. وقت کافی بیت چکا ہے اور ابھی تمہارا تیسرا حصہ بھی نہیں ہوا، اس لیے میں کہتا تھا کہ یہ ایسے موضوعات ہیں کہ ان کو بہت زیادہ وقت دینے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ سمجھنے کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ پوری زندگی سب سے زیادہ اللہ کے نبی اسلام کے ساتھ رہنے والے اگر کوئی ہیں تو جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی. زندگی کے کچھ موقع ایسے بھی ہیں جہاں پہ کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا، صرف جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. خصوصاً ہجرت کے سفر میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 سے 20 دن کے دوران یہ سفر میں اتنا وقت لگا تھا. ایگزیکٹ کچھ نہیں کہا جا سکتا، اندازہ یہی ہے کم از کم 10 دن اور راتیں اور زیادہ سے زیادہ 20. اس دوران یعنی ان تقریباً کم و بیش 15-20 دنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اگر کوئی ساتھ تھا تو صرف جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور اتنی محبت کے ساتھ، اتنی وارفتگی کے ساتھ، اتنی شیفتگی کے ساتھ کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لیے تو جیتے نہیں ہیں، بس جیتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ہی جیتے ہیں. سفر ہجرت میں آپ کی بیٹیاں بھی خدمت پہ لگی ہوئی تھی، وہ گھر سے کھانا تیار کر کے بھیج رہی تھی. آپ کا خادم بھی خدمت پہ لگا ہوا تھا، وہ کھانا پہنچا رہا تھا. آپ کا پورا خاندان ہی نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر لگا ہوا تھا. اور پھر جتنا مال کمایا وہ بھی اس عظیم شخصیت نے اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے لگایا. ایک موقع تو وہ بھی آیا جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ اٹھا کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کر دیا کہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ آپ کے لیے لے کے آ گئے. تو ان کی عمر کی وجہ سے، پھر خدمات کی وجہ سے، پھر اللہ کے نبی اسلام کے ساتھ جو رشتہ قائم ہوا کہ نبی علیہ السلام کے سسر آپ علیہ السلام ان کے داماد اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کے گھر میں یہ تعلق دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا اور اللہ رب العزت کو یہ تعلق ایسا پسند آیا کہ اللہ نے جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مرنے کے بعد بھی اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ ہی رکھا، وفات کے بعد بھی ان کا ساتھ نصیب کر دیا. اور ہمیں اس چیز کے اوپر یقین ہے کہ کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اللہ کے پیارے نبی اسلام اٹھیں گے
ان کے ایک طرف جناب ابوبکر ہوں گے اور ایک طرف جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور اب ایسے ہی میدان محشر کی طرف جا رہے ہیں۔ آخری ایک بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، کل انشاءاللہ کچھ باتیں اس حوالے سے پوری کریں گے۔ آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو فتنوں کا دور ہے، اور رونا آتا ہے یہ دیکھ کر کہ آج سوشل میڈیا پہ لوگ اس بات پہ مناظرے کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق مسلمان بھی تھا نہیں۔ ہمیں صرف ان کے اسلام پر ہی یقین نہیں، جو ان کے اسلام میں شک کرتا ہے ہمیں اس کے کافر ہونے پر بھی یقین ہے، اور اس کا شک ہی اس کے کفر کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی نشانی چاہیے ہی نہیں۔ اس لیے علماء نے اور سلف صالحین نے دو ٹوک اور واضح طور پہ لکھا کہ دشمنان اسلام جب اسلام کا مقابلہ نہ کر سکے اور اسلام کی حقانیت کے سامنے نہ ٹھہر سکے تو انہوں نے یہ چاہا کہ اسلامی تاریخ کو مسخ کیا جائے، اور انہوں نے یہ چاہا کہ جو اسلام کی تصویر پیش کرنے والے صحابہ ہیں ان کے چہروں کو اور ان کے کردار کو مسخ کر دیا جائے۔ چونکہ جب آپ کسی مقدمہ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے گواہوں پہ جرا کرتے ہیں، اور اسلام کا مقدمہ پیش کرنے والے دنیا کے سامنے اللہ کے پیغمبر کے ساتھی ہیں، جب ان کے گواہوں کے اوپر جرا ہو جائے گی تو در حقیقت وہ خود اسلام پہ اور قرآن پہ جرا ہوگی۔ قرآن کی ترتیب اور اس کو جمع کرنے والے اللہ کے نبی اسلام کی وفات کے بعد وہ تو جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب آپ نے ان کے اسلام پر اس سوال اٹھا دیا اور کچھ لوگ اتنے جلیل اور دلیر ہو گئے اور اتنے بے باک اور نڈر ہو گئے اس امت کی کمزوریوں کی وجہ سے اور ہماری نااہلیوں اور سستیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اور دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے، کہ وہ اس پہ دنیا کو چیلنج کرنے لگے ہیں، اور وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ جناب ابوبکر کا مسلمان ہونا تو ثابت کرو، جناب عمر کا مسلمان ہونا تو ثابت کرو۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ در حقیقت یہ ابوبکر صدیق پہ اور جناب عمر پہ جرا نہیں ہے، یہ حقیقت میں خود دین اسلام پہ، پیغمبر اسلام پہ اور اللہ کے قرآن پہ جرا ہے۔ اس لیے ان حالات کو سمجھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ان خلفاء کی تاریخ کو سمجھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور جب اس پوری تاریخ کو سمجھ لیا جائے تو خود بخود ہی ان منافقین کے سارے اعتراضات خود بخود ہی ختم ہو جاتے ہیں کہ ایسی ہستی جس کا اپنا کچھ ہے نہیں، اس نے سب کچھ دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اور وہ جیتا ہی اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کی خدمت کے لیے ہے، کیا اس کو خلافت کی کرسی کی پڑی ہوئی تھی جس وجہ سے نعوذ باللہ کوئی ادھر ادھر کا کوئی مسئلہ تھا۔ اس لیے کل انشاءاللہ اس مسئلے پہ ہم تھوڑی سی روشنی